اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. وقال تعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال عليه الصلاة والسلام. ناظرین کرام، قرآن پاک کی اس مختصر سی آیت میں، حدیث شریف کے اس مختصر سے ٹکڑے میں مجھے جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، گوش نظر کرنا ہے، وہ ہے قربانی کی حقیقت اور اس پر کیے جانے والے اعتراضات کے تشفی بخش جوابات، جو فضائل اور مسائل قابل توجہ امور پر منحصر ہے. سب سے پہلی بات، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قربانی مخصوص ایام میں، مخصوص دنوں میں مخصوص جانوروں کو ذبح کرنے کا نام قربانی ہے. علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قربانی دراصل قربانن سے ہے، یعنی بندہ قربانی سے رب کا قرب چاہتا ہے، اللہ کا تقرب چاہتا ہے، اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، لہٰذا قربانی قربانن سے ہے، قرب سے یعنی اللہ سے بندگی چاہتا ہے، اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ بقرعید کے موقع پر مسلمانوں نے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ علماء نے بالتحقیق یہ بات کہی، آج دنیا کے تمام مذاہب کے نزدیک جانوروں کو اپنے معبود کے نام پر ذبح کرنا یہ عبادت ہے، سوائے چین مذہب کے. جو لوگ اعتراضات کرتے وہ لوگ اپنی کتابیں اٹھا کر پڑھ لے تو اعتراضات کا موقع نہیں ملے گا کہ تمام مذاہب کے نزدیک جانوروں کو اپنے معبود کے نام پر ذبح کرنا یہ عبادت ہے، لیکن طریقے چونکہ الگ الگ ہے ہر مذہب کے، اور بعض مذہب ایسے ہیں کہ جانور کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور بڑے بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، گردن الگ کر دی جاتی ہے. لیکن اسلام کے احسان پر تو قربان جائے. اسلام نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بھی اس کا خیال کیا ہے، پانی پلانے کا حکم ہے، اور پھر دعا پڑھ کے بہت ہی حساس طریقے سے اس کو ذبح کرنے کا حکم ہے. چنانچہ ایک سوال ہے کہ پہلے زمانے میں قربانی کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا؟ پہلے زمانے میں قربانی جس چیز کی قربانی کرنا ہے اس کو جنگل میں رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا کر خاکستر کر دیا کرتی تھی، اور یہ علامت ہے کہ وہ قربانی قبول ہو چکی. اور جن چیزوں کو آسمان کی آگ نے نہیں جلایا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ قربانی ناقابل قبول ہے، اس کے نیت میں کھٹوس ہے، اس کا اخلاص معیاری طور پر نہیں ہے. چنانچہ قربانی کس پر واجب ہے کہ جو شخص نصاب کا مالک ہو، صاحب استطاعت ہو، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر قیمت رکھنے والا ہو، یا اتنا تھوڑا سا چاندی، اتنا تھوڑا سا سونا، اتنا تھوڑی سی چاندی جس کو ایکول کرے تو 43,000 کی اس کی قیمت پہنچتی ہو، تو پھر ایسے ہر مرد اور عورت پر قربانی کے دینا واجب ہو جاتا ہے. ٹوڈیز ہم سلور کا ریٹ دیکھیں، اس حساب سے لگایا حکم کہ 42,000 کے ہم مالک ہے تو ہم پر قربانی واجب ہے. اس سلسلے میں ایک بہت بڑی کوتاہی عورتوں کی یہ ہو رہی، چونکہ بعض خواتین جن کے پاس 2 تولہ 1 تولہ یا تھوڑی سی چاندی رکھی ہوئی رہتی، جس کی وجہ سے ان پر قربانی کا وجوب کا حکم لگ جاتا، قربانی ان پر واجب ہو جاتی. لیکن جب ان سے کہا جائے کہ تم پر قربانی واجب ہے، ادائیگی کے سلسلے میں فکر مند رہے، تو پھر خواتین یہ عام طور پہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے شوہر حضرات ہمارا تعاون نہیں کرتے، ہم کیسے دے پائے. ہماری گزارش اس وقت ہمارے تمام مائیں بہنوں سے یہ ہے کہ شوہر قربانی اور زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں تمہارا مکلف نہیں ہے، کہ شوہر کا تعاون ہونا کوئی ضروری نہیں، نہ اسلام اس کو مکلف قرار دیتا ہے. لہٰذا سال بھر میں قربانی دینے کے سلسلے میں، زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں ہماری مائیں اور بہنوں کو
ترتیب بنا لینی چاہیے، سال بھر کی ترتیب بنا لینی چاہیے، جیسے تھوڑی سی چاندی بیچ کر قربانی دے دیا جائے، یا پھر اپنے شاپنگ کے اخراجات میں سے کچھ پیسے کم کر کے تخفیف کر کے انہی پیسوں کو قربانی اور زکوٰۃ کے لیے اٹھا کے رکھ دیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ المنورہ میں آپ قربانی کا کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے، آئیے راوی کہتے اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ 10 سنین یضحی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام 20 سال مدینہ کی زندگی میں آپ قربانی کا بہت ہی اہتمام کیا کرتے تھے۔ جو لوگ استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں دیتے، آپ نے ان کے متعلق کیسی سخت وعید آپ نے بیان کی ہے۔ چنانچہ من کان لہ سعۃ، آپ نے فرمایا جو صاحب استطاعت ہو، نصاب کا مالک ہو، فلم یضحی، اور اس نے قربانی نہیں دی، فلا یقربن مصلانا، لہٰذا ایسے شخص کو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ مردودیت کی علامت ہے، بہت سخت الفاظ ہے۔ چنانچہ استطاعت ہونے کے بعد ہمیں سب سے پہلے قربانی دینے کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے اور ترتیب بنا لینی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پہ نفل قربانی کے چکر میں، نفل قربانی کے بارے میں ہم واجب قربانی ہم سے فوت ہو رہی، بہت سارے واقعات ہر سال یہ سننے میں آتے ہیں، بہت سارے، کہ واجب قربانی ذمہ باقی ہے، اس کے باوجود نفل قربانی میں ہے۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہیے کہ قربانی کے دو قسمیں، ایک واجب قربانی ہے، ایک نفل قربانی ہے۔ واجب قربانی یعنی جو نصاب کا مالک ہے اس پر قربانی کا دینا واجب ہے۔ نفل قربانی یعنی تنظیموں کا نام پر اور فاؤنڈیشنوں کے نام پر، اسی طرح رفائی کاموں کے نام پر، مرحومین کے نام پر، اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے ان کے نام پر قربانی دینا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربانی دینا، یہ سارے نفلی چیزیں۔ اور علماء کرام یہ لکھتے ہیں اگر آپ واجب قربانی آپ کے ذمے باقی ہے، آپ واجب قربانی ادا نہیں کر رہے اور نفل قربانی کا سوچ رہے، نفل قربانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ کیوں نہ دے رہے ہو، تب بھی علماء کرام واجب قربانی کی طرف ترجیح دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ واجب قربانی کی ادائیگی کی فکر کرنا چاہیے، چونکہ واجب کے سلسلے میں آدمی نفل کو چھوڑتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن جب واجب کو مکمل نہیں کرتا اور واجب پر عمل نہیں کرتا، لہٰذا آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔ یعنی بہت اہتمام کے ساتھ مردوں پر لوگ نفل قربانی دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ جاننا چاہیے اسلام شریعت یہ زندوں کا مکلف ہے، مردوں کا مکلف نہیں۔ جو لوگ دنیا سے گزر گئے مرحومین، اب ان پر قربانی کا دینا یہ واجب نہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہے اور نصاب کے مالک ہے ان پر قربانی دینا ضروری ہے۔ لہذا پہلے اپنے واجب کی قربانی کے تکمیل کے سلسلے میں فکر مند رہے، بعد میں نفل قربانی کرے، چونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اور امت کی ایک بہت بڑی بے اعتدالی یہ بھی ہے کہ بڑے دکھ اور غم کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے ذمے قرضہ باقی ہے اور میراث کا حق ادا کرنا ہے، مزدور کی مزدوری دینا باقی ہے، اس کے باوجود یہ سارے واجب چیزیں ہمارے ذمے پڑے ہوئے اور ہم نفل قربانی دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کرنا علماء نے لکھا مکروہ تحریمی بمعنی ناجائز ہے، لہٰذا سب سے پہلے جو واجب چیزیں ہیں اس کی تکمیل کے سلسلے میں فکر مند رہے۔ دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث سے یہ استدلال کرتے کہ ایک خاندان کی جانب سے، ایک خاندان کے کسی بڑے آدمی کی جانب سے ایک قربانی دینے پر تمام افراد خاندان کی جانب سے قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ خاندان کے جتنے افراد صاحب نصاب ہیں ان سب پر الگ الگ قربانی دینا، فرداً فرداً قربانی دینا ان سب کا یہ واجب ہے، ایک کے دینے سے سب کے جانب سے ادا نہیں ہوگا۔ اس کی ایک موٹی مثال، اذان ہونے لگی، سب بالغ حضرات ہیں، سب مکلف ہے نماز پڑھنے کے، لیکن خاندان کی کوئی ایک بڑے آدمی کے نماز پڑھنے سے سب کے جانب سے نماز قبول نہیں کر لی جاتی، بلکہ سب کو الگ الگ پڑھنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی قربانی سب کو فرداً فرداً الگ ادا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی باپ قربانی دے رہا ہے اور بیٹے کے پاس بھی اکاؤنٹ ہے، پیسے ہیں اور وہ نصاب کا مالک بن چکا ہے، لہٰذا بیٹے کے لیے الگ سے قربانی دینا واجب ہے۔ دوسری ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم شہروں میں قربانی دینے سے بہتر یہ ہے علاقے دیہاتوں میں جا کر قربانی دے۔ میں آپ کو گوشت تقسیم کروں، آپ مجھے گوشت تقسیم کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم گاؤں اور علاقوں میں جا کر دیہاتوں میں پسماندہ غریب لوگوں کو تقسیم کرے گوشت، اچھا تازہ لذیذ گوشت پہنچانے کی فکر مند رہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سال گوشت جمع کرنے سے منع کیا ہے، یعنی ایک سوال ہے کہ گوشت کو اسٹور کیا جا سکتا ہے یا نہیں، جما سکتے، کوئی حرج نہیں، اس کا ذخیرہ کر سکتے۔ جس سال آپ نے منع کیا ہے وہ قحط کا زمانہ تھا، اگلے والے سال نے آپ نے علی الاعلان یہ اعلان کر دیا کہ جنہیں گوشت جمع کرنا ہے جمع کر سکتے، خود استعمال کر سکتے۔ ایام التشریق ایام الاکل والشرب والذکر اللہ عز وجل، یعنی عید کے ایام یہ کھانے پینے اللہ کو یاد کرنے کے ہیں۔ لہٰذا ناظرین کرام، یہ تھی تھوڑی سی مختصر سی قربانی کی تفصیل جو میں نے آپ کے گوش نظر کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے باقی جو اعتراضات ہے، اس کے جو فضائل ہے، مسائل ہے، اس کو ہم اب تشفی بخش اور پوری اطمینان کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بالتفصیل بات رکھی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔